بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ادب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اگر ادب کی صفت انسان کے اندر آ جائے تو انسان کی ویلیو اور انسان کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کچھ ایسے نام نہاد اسکالرز کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو آپ کی شایان شان بالکل بھی نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن کریم اور احادیث طیبہ کی روشنی میں چند ایسی باتیں عرض کرنی ہیں جو اس بات کا شعور دیتی ہیں کہ وہ عام الفاظ جو میں اور آپ عام لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ علیہ السلام کی ذات پر استعمال کرنے کے لیے اگر کسی بھی بے ادبی کا شک و شبہ ہوگا تو اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و عنبر و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ فارسی کا شاعر یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب، آپ کے نام نامی اسم گرامی کا ادب اس قدر عظیم ہے کہ اگر اپنے منہ کو ہزار بار مشک اور عنبر سے دھو بھی لیا جائے، پھر اس کے بعد آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے تو اس میں بھی بہت بڑی بے ادبی کا شک و شبہ ہے کہ ہم سے بہت بڑی بے ادبی ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ کی یہ کمال رحمت ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لینے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، کہ اے ایمان والو تم نے راعینا کا کلمہ استعمال نہیں کرنا۔ اس کا مختصراً پس منظر یہ ہے کہ صحابہ اکرام آپ کی مجلس اقدس میں بیٹھتے، آپ کے پاکیزہ کلمات سنتے اور جس بات کو سمجھنے کی ضرورت پیش آتی اس کے بارے میں راعینا کہتے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیں، ہمارے معاملے کی رعایت فرمائیں اور یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ لیکن چونکہ منافقین بھی مجلس کا حصہ ہوتے تھے تو اس راعینا کے لفظ کو ان کو غلط طور پر استعمال کرنے کا موقع مل گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے راعینا کا کلمہ آپ کی مجلس اقدس میں استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ اس سے یہ شعور ملتا ہے، قرآن کی آیت مبارکہ یہ مجھے اور آپ کو یہ شعور دیتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی مبارک ذات سے متعلق جب کبھی بات کی جائے گی تو الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا انتخاب ایسا ہوگا جس میں کسی قسم کی بے ادبی کا شک و شبہ نہ ہو۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ظاہری ادب کی یہ کیفیت اب تاریخ کبیر کے اندر ایک روایت لاتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت پر معمور رہے ہیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے مبارک دروازوں کو کبھی بھی یوں کر کے نہیں کھٹکایا گیا بلکہ ناخن سے کھٹکایا جاتا تھا کہ اس میں آواز کم ہوتی ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا ظاہری ادب تھا۔ اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر عباس بن عبد المطلب جو آپ علیہ السلام کے چچا ہیں اور عمر میں حضور علیہ السلام سے بڑے ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کا جواب اس بات کا مجھے اور آپ کو اور نام نہاد اسکالرز کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ لفظ بڑا ہونے کا جو کوئی بے ادبی کا معنی نہیں رکھتا، لیکن امتی کا حضور علیہ السلام کے سامنے بڑا ہونے کا لفظ استعمال کرنا، سیدنا عباس بن عبد المطلب کے اس خوبصورت جواب سے یہ پیغام ملتا ہے کہ قطعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سے سوال ہوتا ہے، آپ چچا ہیں حضور علیہ السلام کے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ السلام بڑے ہیں، تو سیدنا عباس بن عبد المطلب یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا اکبر منی، کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ یعنی بڑا ہونے کا لفظ سیدنا عباس اپنے لیے استعمال نہیں فرماتے بلکہ انداز کچھ یوں اختیار فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بڑے ہیں
اور میری عمر ان سے زیادہ ہے، میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں، لیکن بڑا ہونے کا لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمانا پسند فرما رہے ہیں، جو اس بات کا پیغام ہے کہ آپ علیہ السلام کی جب بات ہوگی، جب آپ کے اصحاب کی بات ہوگی، آپ کے اہل بیت اطہار کی بات ہوگی اور آپ کی طرف منسوب کسی بھی چیز کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس کے لیے الفاظ کے اندر بھی ادب چھلکنا ضروری ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو کا کلام بھی اسی بات کا پیغام دیتا ہے۔ تسبیح پڑھی تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ جتنی بھی ڈگریاں، جتنے بھی میں اور آپ اپنے ناموں کے ساتھ القابات لگا لیں، لیکن اگر اس کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ ادب کی کیفیت ساتھ نہیں ہے تو پھر انسان حیوان کی سی صفات اپنے اندر رکھتا ہے، ظاہری طور پر انسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جب بھی تذکرہ کیا جائے، آپ کا جب بھی نام مبارک لیا جائے اور جب بھی آپ کے تذکرے کے اندر بات کی جائے تو اس میں الفاظ کا استعمال، الفاظ کا چناؤ اس بات کا پیغام دے کہ بات کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غایت ادب کے اندر غرق ہو کر بات کر رہا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے بارے میں جب بھی گفتگو کی جائے گی تو الفاظ کے چناؤ میں بڑے ادب کا احترام اور بہت ہی محترم قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے آداب کو اور آپ سے متعلق جب بھی کبھی بات ہو الفاظ میں بھی آپ کا احترام اور آپ کا ادب ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔